پرویز صاحب کا روزوں کی غایت سے متعلق یہ مقالہ شمارہ طلوع اسلام کی جولائی 1981 کی اشاعت میں شائع ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزوں کا مقصد بارہا گفتم و بار دیگر می گویم۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتب علیکم الصیام، سورۃ البقرہ آیت 183۔ اے جماعت مومنین، تم پر سیام فرض قرار دیے گئے ہیں۔ یہ کتاب یعنی حکم ہے۔ اس کی غایت کے متعلق کہا لعلکم تتقون، سورۃ البقرہ آیت 183، لعلکم تشکرون، سورۃ البقرہ آیت 185، اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، سورۃ البقرہ آیت 185۔ تتقون سے مراد یہ ہے کہ تم میں قوانین خداوندی کی اطاعت کے لیے پختگی پیدا ہو جائے اور تم غلط راہوں پر چلنے کے نقصانات سے محفوظ ہو جاؤ۔ تشکرون سے مقصود یہ ہے کہ تمہاری محنتیں بھرپور نتائج پیدا کر دیں۔ میں ان دو غایات کے متعلق سر دست تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ قرآن کریم نے جو غایت الغایات بتائی ہے اس پر مرکوز رہوں گا، اور وہ غایت الغایات یہ ہے کہ تم خدا کے بتائے ہوئے پروگرام پر عمل کرنے سے اس قابل ہو جاؤ گے کہ دنیا میں خدا کی کبریائی قائم کر سکو۔ یہ ہے روزوں کے متعلق حکم خداوندی کا مقصود و منتہا، یعنی خدا کی کبریائی قائم کرنے کے قابل ہو جانا۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ سب سے پہلے لفظ کبریائی کو لیجیے۔ اس کے معنی حکومت اور اقتدار کے ہیں۔ سورہ یونس میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون فرعون کے پاس گئے اور اس تک خدا کا پیغام پہنچایا تو اہل فرعون نے کہا کہ تم جو کچھ کہہ رہے ہو ہم اس کی غایت خوب جانتے ہیں، یعنی یہ کہ تکون لکما الکبریاء فی الارض، سورہ یونس آیت 78۔ تمہارا مقصد یہ ہے کہ اس ملک میں حکومت تمہاری قائم ہو جائے، اقتدار تمہارے ہاتھ میں آ جائے۔ اس سے لفظ کبریائی کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں تک خارجی کائنات کا تعلق ہے، اس میں خدا کا اقتدار اور اس کی حکمرانی براہ راست قائم ہے۔ تمام کارگاہ کائنات اس کے قوانین کے مطابق سرگرم عمل ہے اور اس میں کسی شے کو مجال انحراف نہیں یا رائے سرکشی نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 37۔ کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں کبریائی خدا کی ہے۔ وہ زبردست غلبہ کا مالک ہے، لیکن اس کا غلبہ مستبد حکمرانوں کا نہیں، وہ سراسر حکمت پر مبنی ہے۔ دوسری جگہ ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، سورۃ الزخرف آیت نمبر 84۔ وہی آسمانوں میں بھی صاحب اقتدار ہے اور وہی عرض پر بھی صاحب اقتدار۔ الہ کے معنی صاحب اقتدار کے ہیں۔ خارجی کائنات میں تو خدا کا اقتدار از خود قائم ہے، لیکن اس کی مشیت کا پروگرام یہ ہے کہ انسانوں کی دنیا میں اس کی کبریائی از خود نہیں بلکہ انسانوں کے ہاتھوں قائم ہو۔ اس مقصد کے لیے رسول بھیجے جاتے تھے اور رسول کے بعد اس کی ذمہ داری اس کی امت پر عائد ہوتی تھی۔ چنانچہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا گیا تو آپ کو حکم دیا گیا کہ یا ایھا المدثر، اے وہ کہ جس کی آمد سے خزاں دیدہ گلشن کائنات بہار نو کا مظہر بن جائے گا۔ المدثر کے یہی معنی ہیں۔ قم فانذر، اٹھ اور نو انسان کو اپنے وضع کردہ نظام ہائے حیات کی تباہ کاریوں سے آگاہ کر دے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور ان نظاموں کی جگہ اس نظام کو قائم کر جس میں کبریائی صرف خدا کے لیے ہو۔ سورۃ المدثر آیت 1 سے 3۔ یہ تھا منصب رسالت۔ دوسرے مقام پر اسی حقیقت کو جن الفاظ میں بیان کیا گیا ہے ان کی تفصیل بڑی وسعت چاہتی ہے، لیکن میں ان میں سے صرف دو ٹکڑوں کو سامنے لاؤں گا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، حکومت صرف اسی کے لیے مختص ہے، اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اس سے آگے ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111۔ لہٰذا تم اس کی کبریائی قائم کرو۔ اسی اعتبار سے خدا نے اپنے آپ کو ایک جگہ المتکبر کہا ہے، سورۃ الحشر آیت نمبر 23، کہیں الکبیر المتعال، سورۃ الرعد آیت نمبر 9، اور کہیں العلی الکبیر، سورۃ الحج آیت نمبر 62۔ ہماری دنیا میں وہ العلی الکبیر کیسے قرار پاتا ہے، اس کی وضاحت اس نے یہ کہہ کر دی کہ
فالحکم للہ العلی الکبیر، سورۃ المومن آیت نمبر 12۔ تمہاری دنیا میں حکم صرف اسی خدا کا چلنا چاہیے جو ہر قسم کے غلبہ اور کبریائی کا مالک ہے۔ اس سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ خدا نہ تو ہمارے سامنے آتا ہے، نہ وہ تخت حکومت پر بیٹھتا ہے، اور نہ ہم اس کی آواز سنتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں اس کی حکومت کیسے قائم ہوگی؟ اس کے لیے اس نے خود ہی بتا دیا کہ اس نے ہماری طرف اپنا ضابطۂ احکام بھیج دیا ہے۔ جو حکومت اس ضابطہ کے مطابق قائم ہوگی، اسے خدا کی حکومت سے تعبیر کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكَم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورۃ المائدہ آیت نمبر 44۔ جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے، انہی کو کافر کہا جاتا ہے۔ لیکن خدا کی یہ کبریائی یوں ہی بیٹھے بٹھائے وعظ و نصیحت یا تقاریر و خطبات سے قائم نہیں ہو جاتی۔ جب اس کا مقصد دنیا کے ہر نظام کو الٹ کر اس کی جگہ نظام خداوندی کو متمکن کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر حکومت کی طرف سے اس کی مخالفت ہوگی، اور ہر مفاد پرست گروہ اس کی مزاحمت کرے گا۔ ان مخالفتوں اور مزاحمتوں کے مقابلے کے لیے میدان جنگ میں بھی جانا پڑے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں جماعت مومنین کو ان جنگوں کی غایت یہ بتائی گئی ہے، وَجَعَلَ كَلِمَاتَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَاتِ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، سورۃ التوبہ آیت نمبر 40۔ اس سے مقصد یہ ہے کہ ہر غیر خداوندی نظام مغلوب ہو جائے اور خدا کا نظام جسے غالب ہونے کا حق حاصل ہے عملاً مسلط ہو جائے۔ اس سے چند ہی آیات پہلے کہا گیا ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، سورۃ التوبہ آیت 33۔ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ضابطۂ ہدایت اور حق پر مبنی نظام دے کر بھیجا، تاکہ یہ نظام انسانوں کے ہر خود ساختہ نظام پر غالب آ جائے، خواہ یہ تبدیلی ان لوگوں پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے جو خالص حکومت خداوندی قائم کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں صرف اتنا کہا گیا کہ اس نے رسول کو اس مقصد کے لیے بھیجا، لیکن دیگر مقامات پر اس کی وضاحت کر دی کہ نظام خداوندی کا قیام تنہا رسول کے ہاتھوں سے عمل میں نہیں آئے گا، اس کے لیے جماعت مومنین کی معاونت اور رفاقت بھی ضروری ہوگی، یعنی یہ فریضہ محمد رسول اللہ والذین معہ، سورۃ الفتح آیت 29 کے ہاتھوں سر انجام پائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے الاعلیٰ اپنے آپ کو کہا تھا، لیکن جس جماعت مومنین کے ہاتھوں اس کی کبریائی دنیا میں قائم ہوئی ہے، اس نے انہیں الاعلون کہہ کر پکارا ہے۔ چنانچہ اس نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران آیت 139۔ اگر تم مومن ہو اور مومن رہو گے تو دنیا میں تم ہی سب پر غالب رہو گے۔ تمہارا قائم کردہ نظام انسانوں کے ہر خود ساختہ نظام پر غالب آ جائے گا۔ اس غلبہ اور تسلط کے لیے قرآن کریم نے ان کنتم مؤمنین کی شرط عائد کر دی، یعنی اگر تم مومن ہوئے تو۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ ہم مومن ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے قرآن کریم نے خود یہ واضح کر دیا کہ جو لوگ خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم نہیں کرتے وہ مومن نہیں، کافر ہیں۔ لہذا مومن وہ ہیں جو خدا کی کتاب کے مطابق حکومت قائم کرتے ہیں، اور اس کی محسوس نشانی یہ ہے کہ وہ دنیا کی ہر قوم پر غالب رہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، سورۃ النساء آیت 141۔ خدا کبھی ایسا نہیں ہونے دے گا کہ غیر خداوندی نظام کی حامل قوم کو جماعت مومنین پر غالب آنے دے۔ لہٰذا یہ متعین کرنا بالکل آسان ہو گیا کہ ہم مومن ہیں یا نہیں۔ یہاں ایک اہم نقطہ سامنے آتا ہے۔ خدا مومنین سے کہتا ہے کہ انتم الاعلون، لیکن مومن اس کی عطا کردہ اس سرفرازی کے جذبہ تشکر کے احساس سے بے ساختہ اپنا سر زمین پر رکھ دیتا ہے، اور انتہائی انکساری اور خاکساری کے عالم میں کہتا ہے کہ الاعلیٰ میں نہیں، سبحان ربی الاعلیٰ، الاعلیٰ کے شایع نشان صرف تیری ذات ہے۔ یہ تو تیری عاجز نوازیاں ہیں کہ ہمیں الاعلون کہہ کر پکارا گیا ہے۔ یہ علو مرتبت ہماری ذات نہیں، تیری عطا فرمودہ ہے، اور اگر ہمارا سر تیرے سامنے نہیں جھکتا تو یہ ساری کبریائی جو ہمیں حاصل ہوئی ہے فرعون کی قہرمانیت ہے، مومن کی علو شان نہیں۔ اس بنا پر قرآن کریم نے حق پر مبنی کبریائی اور باطل پر مبنی کبریائی میں فرق کر کے بتا دیا، جب کہا
سأصرف عن آیات الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، سورۃ الاعراف آیت 146۔ جو لوگ الحق کے بغیر زمین میں غلبہ اور کبریائی حاصل کر لیتے ہیں، ہم اپنے قوانین کی روح سے انہیں اس مقام سے ہٹا دیں گے اور ان کی جگہ وہ قوم لے لے گی جس کی کبریائی الحق پر مبنی ہوگی۔ ان تصریحات سے واضح ہو گیا کہ روزوں کی غرض و غایت اور مقصود و منتہا کیا تھا۔ ان کا مقصد جماعت مومنین کو اس کے لیے تیار کرنا تھا کہ وہ دنیا میں خدا کی کبریائی متمکن کر سکیں۔ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ صدر اول کی جماعت مومنین 13 برس تک مکہ کی زندگی گزارنے کے بعد مدینہ میں آئی تاکہ یہاں کی نسبتاً مساعد فضا میں نظام خداوندی کی بنیاد رکھ دی جائے، لیکن مخالفین نے انہیں یہاں بھی چین سے نہ بیٹھنے دیا اور مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کر دی۔ یہ تھا وہ مقام جہاں پہلی مرتبہ سن 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے، اور ابھی 17 دن کے روزے ہی رکھے گئے تھے کہ انہیں بدر کے میدان میں اترنا پڑا، اور وہاں ان روزہ داروں نے خدا کی کبریائی کی پہلی اینٹ رکھ دی۔ آپ نے غور فرمایا کہ روزوں کی غایت کیا تھی؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، خدا کے پروگرام کے مطابق اس کی کبریائی قائم کرنا۔ اس زمانے میں مستقل فوج یعنی اسٹینڈنگ آرمی ہنوز وجود میں نہیں آئی تھی۔ قرآن مجید نے تمام مومنین کو مجاہدین یعنی فوج کے سپاہی قرار دیا تھا۔ ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے آج مستقل فوج سے الگ یعنی ریزروسٹ ہوتے ہیں اور اپنا اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں سال میں 1 آدھ ماہ کے لیے بلا لیا جاتا ہے تاکہ فوجی ٹریننگ کی تجدید کر لیں اور بوقت ضرورت فوج کے ہمدوش میدان جنگ میں نبردآزما ہوں۔ خدا کی کبریائی کا تمکن مومن مجاہدین کا فریضہ تھا۔ معلوم ہوتا ہے کہ رمضان کا مہینہ انہیں سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنانے کے لیے مختص کر دیا گیا تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیا گیا کہ مومن کی زندگی کیا ہے تو فرمایا کہ جب جنگ ہو رہی ہو تو وہ میدان جنگ میں ہو، اور جب جنگ نہ ہو رہی ہو تو وہ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو۔ آپ نے دیکھا کہ مومن کی زندگی کا مقصود و منتہا دنیا میں خدا کی کبریائی کو متمکن کرنا ہے، اور یہی مقصد روزوں کا بتایا گیا ہے۔ اس کے لیے رمضان کے مہینے کی تخصیص کیوں کی گئی، اسے خدا نے یہ کہہ کر واضح کر دیا کہ شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، سورۃ البقرہ آیت 185۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں نزول قرآن کی ابتدا ہوئی۔ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کے لیے نعمت عظمیٰ قرار دیا ہے اور ان سے کہا ہے کہ تم ایسی عظیم متاع کے ملنے پر جشن مناؤ۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، سورہ یونس آیت نمبر 58۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ تمہیں یہ متاع گراں بہا بلا مزد و معاوضہ مل گئی ہے، اس کے ملنے پر تم جشن مناؤ۔ تم جو کچھ بھی دنیا میں جمع کرو یہ اس سے زیادہ گراں قدر ہے۔ لہٰذا جسے عید الفطر کہا جاتا ہے وہ در حقیقت جشن نزول قرآن ہے۔ قرآن خدا کی کبریائی کا ضابطۂ ہدایت ہے، اور رمضان کے مہینے کے روزے مجاہدین کو خدا کی کبریائی قائم کرنے اور مستحکم رکھنے کا پروگرام۔ اس پروگرام کے بخیر و خوبی انجام پانے پر جشن مسرت بالکل فطری عمل ہے۔ یہ تھا دین میں روزوں کا مقصد، یعنی لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، تاکہ زمین میں خدا کی حکومت قائم کی جائے۔ لیکن جب دین مذہب میں تبدیل ہو گیا تو قرآن کریم کے یہ الفاظ تو باقی رہ گئے، لیکن ان کی غرض و غایت بالکل بدل گئی۔ آپ قرآن کریم کا کوئی سا باترجمہ نسخہ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ان آیات کا ترجمہ ان الفاظ میں ملے گا، تاکہ تم خدا کی بڑائی بیان کرو۔ یعنی دین میں ان الفاظ کا مفہوم خدا کی کبریائی قائم کرنا تھا، مذہب میں ان کا مطلب خدا کی بڑائی بیان کرنا رہ گیا۔ کبریائی قائم کرنے اور بڑائی بیان کرنے میں جو فرق ہے وہ واضح ہے۔ اس بڑائی بیان کرنے کے حکم کی اطاعت کے متعلق کہا گیا کہ نماز عید میں جو 6 تکبیریں زائد کہی جاتی ہیں، ان سے اس حکم کی تعمیل ہو جاتی ہے۔ اذان، نماز اور عیدین کی تکبیریں اپنی اپنی جگہ بجا اور درست، لیکن یہ تکبیریں ایک بلند مقصد کی تکمیل کا ذریعہ یا ایک واقعہ کا اعلان نہیں، یعنی اس واقعہ کا اعلان کہ یہاں خدا کی کبریائی قائم ہو۔ اس حقیقت کے وقوع پذیر ہوئے بغیر اس قسم کے اعلانات صرف چند الفاظ کا اعادہ ہیں۔ حقیقت اور اس کی رسمی ادائیگی کا یہی وہ فرق تھا
جس کے احساس سے اقبال کے درد مند دل نے بصد آہ فغاں کہا تھا کہ الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک جہاں میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور۔ یہ مجاہد کی اذان تھی جو دن میں متعدد بار چھت اور مینارہ پر کھڑے ہو کر دنیا میں اعلان کرتی تھی کہ اللہ اکبر، کبریائی صرف خدا کے لیے مختص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد وہ اعلان کرتا تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ میرا یہ اعلان اس حقیقت کی شہادت دیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ آپ نے کبھی اس بات پر غور فرمایا کہ اس اعلان میں یہ نہیں کہا گیا کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں یا اعلان کرتا ہوں، کہا یہ گیا ہے کہ میں اس حقیقت کی شہادت دیتا ہوں۔ شہادت اسی کی قابل قبول ہوتی ہے جسے اس بات کا ذاتی طور پر علم ہو یا اس کا عینی شاہد ہو۔ اگر کوئی شخص عدالت میں جا کر یہ کہے کہ مجھے اس واقعہ کا ذاتی طور پر تو علم نہیں، میرا خیال یہ ہے یا میں نے ایسا سنا ہے، تو اس کی شہادت کا قبول ہونا تو درکنار، اسے درخور سماعت بھی نہ سمجھا جاتا۔ لہٰذا اشہد ان لا الہ اسی کا قابل قبول ہوگا جو یہ کہے کہ میں اس کا گواہ ہوں کہ جہاں خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، یہاں خدا کے سوا کسی کی حکومت نہیں، یہاں حکمرانی صرف خدا کی ہے۔ جو اس حقیقت کا شاہد نہیں، اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا حق حاصل نہیں۔ یہی وہ شہادت ہے جس کے متعلق خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا۔ خدا اس کی شہادت دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں۔ والملائکۃ، اور ملائکہ جو اس کے اس اقتدار کو بروئے کار لانے کے لیے مامور ہیں، وہ بھی اس کی شہادت دیتے ہیں۔ انہیں بھی اس کا حق حاصل ہے کہ وہ بھی اس کی شہادت دیں، کیونکہ وہ اس کے عینی شاہد ہیں۔ اس کے بعد ہے وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ۔ ان کے علاوہ وہ لوگ بھی اس کی شہادت دے سکتے ہیں جنہیں اس کا علم بھی حاصل ہے، اور پھر وہ ایسا نظام بھی متشکل کیے ہوئے ہیں جس میں خدا کی میزان عدل قائم ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ذاتی علم اور مشاہدہ کی بنا پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، سورہ آل عمران آیت 18۔ خدا کے سوا کوئی صاحب اقتدار نہیں، اور اس کا اقتدار تنہا قوت پر نہیں بلکہ قوت کے ساتھ حکمت پر مبنی ہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ قرآن کریم کی روح سے اللہ اکبر کہنے کا حق کسے حاصل ہے؟ رمضان کے روزے جماعت مومنین کو اس قابل بنا دینے کے لیے تھے کہ وہ ملک میں خدا کی کبریائی قائم کریں اور پھر ساری دنیا کے سامنے اس کی شہادت دے سکیں۔ یہ ہے عزیزان من میری قرآنی بصیرت کے مطابق سیام کی غرض و غایت اور رمضان کا مقصود و منتہا۔ والسلام۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔